الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ انشقاق کی آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور ان کی تشریح و تفسیر کا بیان پچھلے کچھ عرصے سے چل رہا ہے۔ بیچ میں سفروں کی وجہ سے مجھ کچھ ناغے بھی ہوئے۔ سورت کا جو مرکزی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس طرف متوجہ فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں جو آئے ہو تو یہ اس طرح نہیں آئے کہ بس یہاں پر چین ہی چین ہو، عیش ہی عیش ہو، آرام ہی آرام ہو، بلکہ دنیا میں ہر شخص چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا، بادشاہ ہو یا فقیر، دولت مند ہو یا نادار، ہر شخص کسی نہ کسی مشقت میں ساری زندگی گزارتا ہے۔ بغیر محنت اور مشقت کے دنیا میں زندہ رہ ہی نہیں سکتا انسان۔ محنت اور مشقت تو کرنی ہی کرنی ہے۔ اب ایک محنت وہ ہے کہ آدمی بس دنیا کی خاطر محنت کرتا چلا جائے کہ میں زیادہ سے زیادہ دولت کما لوں، زیادہ سے زیادہ راحت اٹھا لوں، زیادہ سے زیادہ مزے اڑا لوں، اس کام کے لیے محنت کرے، اور مرنے کے بعد کے لیے اس نے کچھ نہ سوچا ہو کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، تو مشقت تو وہ بھی اٹھائے گا، اور اس مشقت کے نتیجے میں ہو سکتا ہے دنیا کے اندر کچھ راحتیں بھی مل جائیں، کچھ مزے بھی آ جائیں، کچھ دولت بھی مل جائے، لیکن وہ سارے مزے اور ساری دولت یہ قبر کے کنارے جا کر ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری مشقت وہ ہے کہ جو انسان اللہ کے لیے اٹھائے،
اللہ کے لیے اٹھانے کے معنی یہ کہ وہ اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے تابع بنا کر وقت گزارے، روزی بھی کمائے تو اللہ تعالی کے احکام کے مطابق کمائے، نیک نیتی سے کمائے، دیانتداری سے کمائے، اور اپنے گھر والوں اور بیوی بچوں کے ساتھ اگر وہ خوش وقتی کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر ہو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہو۔ تو محنت مشقت یہ بھی کرے گا، اور تھوڑی سی مشقت اس میں زیادہ یہ ہوگی کہ ایک موقع پر انسان کا دل مچلائے گا، دل مچلے گا کہ کوئی گناہ کر لوں، لیکن وہ اپنے آپ پر مشقت اٹھا کر گناہ سے بچ جائے گا۔ یہ مشقت یہ بھی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کام کرنے کا حکم آیا ہے اور دل نہیں چاہ رہا اس کام کے کرنے کا، لیکن اللہ کی خاطر مشقت اٹھا کر وہ کام کرے گا، گناہ سے بچے گا، اللہ کے احکام کی اطاعت کرے گا، اس کی مشقت اٹھائے گا۔ تو یہ مشقت ایسی ہے کہ اس میں دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ اس کو راحت میسر آئے گی، اور اس مشقت کے نتیجے میں انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، اور یہ اچھائی قبر کے کنارے جا کر ختم نہیں ہوگی، بلکہ قبر کے بعد بھی اور آنے والی آخرت کی ابدی زندگی میں بھی اس کے کام آئے گی۔ چنانچہ دونوں کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالی نے آگے یہ بتایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جب آخرت میں پہنچے گا، میدان حشر میں جمع ہوگا، تو وہاں پر اگر اس کا جو اعمال نامہ ہے وہ اس کے ہاتھ میں دے دیا گیا، دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے حساب بہت آسانی کے ساتھ لیا جائے گا، آسان حساب لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات تو ہر انسان کے لیے مقدر کی ہے، کوئی انسان اس سے مستثنا نہیں ہے کہ اس کا ایک ایک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور ایک سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اعمال نامہ انسان کا سامنے آئے گا تو انسان تو اپنی اگر لمبی چوڑی زندگی گزاری ہے اس نے 60 سال 70 سال 80 سال، تو بہت سی باتیں بھول بھی جاتا ہے کہ کیا کیا تھا میں نے کیا نہیں کیا تھا، لیکن وہ اعمال نامہ جب سامنے آئے گا تو سب کچھ لکھا ہوگا اس میں، تو وہ کہے گا کہ یا ویلتا لم لا یغادر هذا الكتاب صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، حیرانی کا اظہار کرے گا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ جو باتیں میں بھول چکا تھا 100%، یہ کتاب یعنی یہ اعمال نامہ چھوٹی اور بڑی کوئی چیز اس نے چھوڑی نہیں جو اس میں درج نہ ہو، یہاں تک کہ اس نے اگر کوئی قدم غلط اٹھایا تھا وہ بھی موجود ہے، قدم اچھا اٹھایا تھا وہ بھی موجود ہے، اور کوئی چیز چھوٹی ہوئی نہیں ہے۔ اعمال نامہ تو ہر ایک کو دیا جائے گا۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس سے کہا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ اپنا اعمال نامہ پڑھ لو، آج تم خود اپنا حساب لے لو اس اعمال نامے کو پڑھ کر کہ کیا تم نے اچھائیاں کی تھی، کیا تم نے برائیاں کی تھی، وہ سارا کا سارا تمہارے سامنے آ جائے گا، تم خود حساب لے سکتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعمال نامہ تو ہر ایک کو دیا جائے گا، لیکن اگر کسی کو اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا اعمال نامہ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس کا آسان حساب ہوگا، اس کا حساب آسان، یعنی دائیں ہاتھ میں دیا جانا یہ بذات خود اس بات کی علامت ہوگی کہ انشاءاللہ آئندہ انجام اچھا ہونے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لیں گے تو آسانی کے ساتھ لیں گے۔ دائیں ہاتھ میں مجرد دیا جانا، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دائیں ہاتھ کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ دائیں ہاتھ جو ہے وہ بائیں ہاتھ پر فضیلت رکھتا ہے۔ اسی واسطے نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ہر کام دائیں ہاتھ سے شروع کرتے تھے۔
حدیث میں آتا ہے کہ اگر جوتا آپ پہنتے تو پہلا دایاں پاؤں داخل کرتے، اگر کنگھی کرتے تو دائیں طرف سے پہلے کرتے، بائیں طرف سے بعد میں کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دائیں جانب کے سے اچھا کام کرنے کو پسند فرماتے تھے، اور بایاں ہاتھ جو ہے وہ اس کے اوپر دایاں ہاتھ اس کے اوپر فوقیت رکھتا ہے، لہذا ایسے جو گندے کام ہیں، مثلا استنجا ہے، استنجا کے لیے کہا گیا کہ دائیں ہاتھ سے نہ کرو، بائیں ہاتھ سے کرو۔ مسجد میں داخل ہو تو پہلے دائیں پاؤں داخل کرو، بایاں پاؤں بعد میں داخل کرو۔ تو دائیں ہاتھ میں اگر اعمال نامہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرما دیا تو یہ اس بات کی خوشخبری ہے کہ آئندہ تمہارا حساب آسان ہونے والا ہے، تو اس کا حساب آسانی سے ہوگا۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا غالباً کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ، ایک طرف تو یہ بات ہے کہ فرما رہے ہیں کہ حساب لیا جائے گا، آسان ہوگا، اور دوسری طرف ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس سے حساب لے لیا گیا وہ عذاب سے بچ نہیں سکے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں جو جس حساب کا ذکر ہو رہا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، آسان حساب لیا جائے گا، یہ بس ایک پیشی ہوگی، سرسری طور پر اس کے نامہ اعمال کو اس کے سامنے کر دیا جائے گا، دکھا دے بھائی دیکھو یہ کیا تھا، اور ایک سرسری انداز میں پیشی کر کے اس کو کہہ جاؤ تمہاری چھٹی ہو گئی اور اب جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی آسان حساب لینے کا معنی یہ ہے کہ اس سے لمبی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، بہت زیادہ سوال جواب نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کسی شخص سے سوال جواب لمبے چوڑے ہو گئے تو من نوقش عذب، جس سے مناقشہ ہو گیا از حساب میں تو اس کو تو عذاب سے نجات ملنی مشکل ہے، وہ عذاب آخر ملے گا اس کو۔ اگر مسلمان ہے تو پہلے وہ اپنے بدعمالیوں کی سزا بھگتے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایمان کی برکت سے جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اگر مومن نہیں ہے تو پھر وہ مناقشہ کرنے کے نتیجے میں سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو فسوف یحاسب حسابا یسیرا، جب آسانی سے پیشی ہوئی، اعمال نامہ دکھایا گیا، اس کے اوپر سرسری ایک نظر ڈال کر سرسری باتیں کر کے اور اس کو روانہ کر دیا گیا، تو وینقلب الی اہلہ مسرورا، تو وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوش و خرم واپس جائے گا۔ جیسے کسی انسان کو امتحان میں کوئی کامیابی ہو جاتی ہے، کوئی بڑی کامیابی انسان کو دنیا کے اندر مل جائے تو پہلا کام اس کا یہ ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو جا کے خبر دیتا ہے کہ دیکھو بھائی آج مجھے اتنی بڑی نعمت حاصل ہو گئی۔ تو جب اس کو حساب یسیر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیں گے تو وہ سیدھا اپنے گھر والوں کے پاس جائے گا خوش و خرم ہو کر۔ اور گھر والے یہاں پر تو کچھ گھر والے وہ ہیں جو دنیا میں بھی تھے، بیوی ہے، بچے ہیں، اور اولاد ہے، بھائی بہن ہیں، ماں باپ ہیں، تو ان کو جا کے خوشی خوشی بتائے گا کہ الحمدللہ میرا کام بن گیا، میرا حساب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے مغفرت سے نواز دیا۔ یہ جا کر خوشخبری سنائے گا اپنے گھر والوں کو، ان گھر والوں کو بھی جو کہ دنیا میں تھے اور صاحب ایمان تھے، ان کو بھی جا کے سنائے گا۔ اور وہاں گھر والوں میں داخل ہے جنت کی مخلوق بھی جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے پیدا کی ہے، یعنی حوریں، وہ حدیث میں آتا ہے اور قرآن کریم فرماتا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم جو نیک عمل کرنے والے مومن ہیں ان کا نکاح کر دیں گے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے، تو وہ ان کے گھر والی بن جائیں گی۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے ان گھر والوں کو جا کر خوشخبری دے گا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرا معاملہ صاف کر دیا، میں آسانی کے ساتھ اب جنت میں آ گیا، تمہارے گھروں میں پہنچ گیا۔ تو وہاں گھر جالوں کو اب دیکھو، ایک جگہ سورہ طور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت والے جب جنت میں پہنچیں گے تو سورہ طور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے، وہاں جنت میں جا کے کہیں گے کہ کننا فی اہلنا مشفقین،
مشفقین. ہم جب اپنے گھر والوں کے پاس رہتے تھے تو دل میں ڈرے ہوئے ہوتے تھے، یعنی گھر والوں کے ساتھ وقت بھی گزار رہے ہیں، ان سے لطف بھی لے رہے ہیں، لیکن ساتھ میں دل میں ایک کھٹکا لگا ہوا تھا دنیا کے اندر کہ پتہ نہیں آخرت میں ہمارا کیا بننے والا ہے. ہمارے دل میں یہ ڈر تھا، ہمارے دل میں یہ خوف تھا، ہمارے دل میں یہ احساس تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تو ہماری اچھی گزر جائے، آخرت میں جا کر ہمارا انجام خراب ہو. کننا فی اہلنا مشفقین، ہم اپنے گھر والوں کے اندر رہتے ہوئے بھی ڈرے رہتے تھے کہ کوئی کام ایسا نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہو اور اس کی وجہ سے ہمیں آخرت کی بہبود نصیب نہ ہو سکے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب وہ جا کر اپنے گھر والوں کو کہیں گے کہ الحمدللہ وہ ڈر وغیرہ سب دور ہو گیا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، اور وہ سیدھے جنت میں جا کر گھر والوں کو خبریں سنائیں گے. یہ تو ہے ان لوگوں کا حال جنہوں نے مشقت اٹھائی لیکن مشقت اللہ کے لیے اٹھائی. وہ لوگ جنہوں نے مشقت تو اٹھائی، کوئی انسان مشقت سے دنیا میں خالی نہیں ہے، انہوں نے مشقت اٹھائی لیکن صرف دنیاوی زندگی کے لیے اٹھائی، آخرت کے لیے کوئی کوشش نہیں کی. تو ان کا ذکر آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کو اس کا اعمال نامہ پشت کے پیچھے سے دیا گیا، پیچھے سے. اور دوسری آیات کے اندر فرمایا گیا کہ بشمالی، یعنی بائیں ہاتھ میں دیا گیا. تو دونوں باتوں کو ملانے سے یہ بات نظر آتی ہے کہ جو اللہ بچائے کافر ہوں گے یا بدعمل ہوں گے تو ان کو ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں پیچھے سے دیا جائے گا. سورہ انشقاق میں کہا گیا کہ پیچھے سے، پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا، اور باقی دوسری آیات میں بشمالی ہی فرمایا گیا کہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. تو دونوں کی کا ہاتھ لیا کہ پیچھے سے دیا اور بائیں ہاتھ میں دیا. تو جب بائیں ہاتھ میں دیا اور پیچھے سے دیا تو یہ کھلی علامت اس بات کی ہے کہ یہ شخص برباد ہو گیا، اب اس کو جہنم کے سوا کوئی اور اس کا ٹھکانہ نہیں ہے. تو اس وقت میں قرآن کہتا ہے فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، قرآن کریم کہتا ہے وہ اس وقت میں پکارے گا ہلاکت کو، یعنی دعا کرے گا یا تمنا کرے گا کہ کاش میں ختم ہو جاتا، مر جاتا، مرا ہی رہتا، موت آ جاتی، لیکن میں عذاب جہنم سے بچ جاتا. اس وقت فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. اور اسی کو قرآن کریم نے سورہ نبا کے اندر پارے کی پہلی سورت کے اندر فرمایا کہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اے کاش کہ میں ایک مٹی ہوتا، یہ مٹی جو پڑی ہوئی ہے یہ مجھ سے بہتر ہے کہ کم از کم اس کو عذاب جہنم کا سامنا کرنا نہیں ہے، اس لیے یہ مٹی مجھ سے بہتر ہے، کاش میں مٹی ہو چکا ہوتا. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور آخرکار وہ دہکتی ہوئی آگ کے اندر وہ داخل ہوگا، وہ آخرکار دہکتی آگ میں داخل ہوگا جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ سے اور پیچھے سے دیا گیا. اللہ تعالیٰ اس ہر مومن کی حفاظت فرمائے اس انجام سے کہ اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں. اسی لیے یہ دعا کی گئی ہے وضو کے اندر دوران اگر آدمی پڑھے تو بڑی اچھی بات ہے کہ دائیں ہاتھ کو جب پڑھے، دائیں ہاتھ جب دھوئے کونی تک، تو اس وقت کہا کہ اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا اعمال نامہ مجھے دائیں ہاتھ میں دیجیے گا اور میرا حساب آسان کر دیجیے گا. اور جب بائیں ہاتھ دھوئے تو یہ کہے کہ اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری، اے اللہ میرا اعمال نامہ مجھے بائیں ہاتھ میں نہ دیجیے گا اور میرے پیچھے سے نہ دیجیے گا. تو اس وقت میں دعا سکھائی گئی ہے ہر مومن کو. یہ بزرگوں نے یہ ہر وضو کے ہر عضو کے دھوتے وقت ایک دعا بتائی ہے، بزرگوں کی بتائی ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ وضو کے وقت میں وہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، کہ اللہ
میرے گھر میں وسعت عطا فرمائیے، میرے رزق میں برکت عطا فرمائیے، اور میرے گناہ کو معاف فرما دیجیے. یہ دعا فرمایا کرتے تھے. اور شہادت پڑھا، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ تو خود براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. لیکن دوسری جو دعائیں ہیں یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ ہیں تو معصور، لیکن اس موقع پر پڑھنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. لیکن بزرگوں نے کہا کہ پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے کہ اللہ ہمارا اعمال نامہ ہمیں دائیں ہاتھ میں دیجیے گا اور ہمارا حساب آسان فرما دیجیے گا، اور اے اللہ بائیں ہاتھ میں نہ دیجیے گا اور پیچھے پشت سے نہ دیجیے گا. یہ دعا ہر مسلمان اگر ہر وضو کے اندر مانگے، 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، روز 5 مرتبہ جب بھی وضو کرتا ہے مانگ رہا ہے، تو کیا ساری زندگی بندہ مانگتا رہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا؟ وہ رد کر دیں گے؟ وہ تو مجیب الدعوات ہیں، وہ غفور الرحیم ہیں. جب بندہ مانگ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیجیے گا، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید یہی ہے کہ ایسا ہی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گناہوں سے بھی بچائیں گے. اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کو اپنے رضا کے مطابق بھی بنائیں گے. تو یہ انجام اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا بتا دیا کہ مشقت اٹھائے، مشقت تو اٹھانی ہے اے انسان تجھے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا، تجھے مشقت تو اٹھانی ہے. یا تو مشقت اٹھا اور قبر کے بعد اپنی زندگی کو تباہ کر لے، اور یا مشقت اٹھا اور قبر کے بعد کی زندگی کو بھی اپنے لیے درست بنا لے. 2 راستے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں. یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر، اور بڑا عظیم سبق عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس انسان کو آج سے یہ فکر لگ جائے کہ مجھے موت آنے والی ہے، پتہ نہیں کب آ جائے، اور مجھے مرنے کے بعد حساب دینا ہے. وہ حساب آسان ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے. اس کی دعا بھی کرے انسان، اور اس کے لیے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق بنانے کی بھی پوری کوشش کرے، تو انشاءاللہ انجام اچھا ہو جائے گا. انشاءاللہ باقی جو سورت کی جو دوسری آیتیں ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی نے زندگی دی تو اگلے خطاب میں عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.